ہیلو، السلام علیکم۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ سب ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ آئی نو پاکستان میں تھوڑا لیٹ ہو گیا ہے، میں تھوڑا بزی تھی کیونکہ کل ایک ویڈیو پوسٹ کی تھی اپنے پیج پہ، اور اس کی اپڈیٹس بھی میں لیتی رہی اور آپ لوگوں کو تھوڑا تھوڑا بتاتی بھی رہی، تو اس کو تھوڑا سا شیئر کرنا چاہوں گی اور کچھ تھینک یو بھی کہنا چاہوں گی لوگوں کو جنہوں نے اس میں میری مدد کری، اور ہم لوگ نے بچی کو بھی ڈسکور کیا، اور ہم نے جو ہماری طرف سے ہو سکتا تھا وہ ہو گیا۔ پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ یہ ویڈیو مجھے ایک ایکس ایم پی ہیں ایم کیو ایم کے، جو بالکل ابھی اتنے ایکٹیو نہیں ہیں، ان کی طرف سے کبھی کبھی کچھ میسیجز آتے ہیں، تو وہاں سے مجھے یہ ویڈیو آئی۔ جب میں نے یہ ویڈیو پوسٹ کی تو مجھے پتہ چلا کہ یہ کوئی 10 دن پرانی ویڈیو ہے۔ مجھے حیرت یہ ہوئی کہ یہ 10 دن سے اگر یہ پرانی ویڈیو ہے تو یہ نہ ہوا ہو کہ خدا نہ کرے بچی نے کوئی غلط اقدام اٹھا کے ڈیسپریشن میں کوئی ایسی چیز کر لی ہو۔ تو میں بہت انکمفرٹیبل ہوئی، اور میں نے جب آپ لوگوں کو پوسٹ کی تو آپ لوگوں نے بھی بہت اس کو مجھے سپورٹ کیا، اور سب نے کہا کہ، اور مجھے بہت سارے میسیجز آئے، ان باکس آئے، اور ان باکس میں مجھے کچھ ایسے لوگوں کا ان باکس آیا جو وہ اس ایریا میں رہتے تھے، اور انہوں نے مجھے پھر وہاں کے حالات بتانے شروع کرے۔ اچھا، بچی نے جو ویڈیو میں پٹھان بھائیوں کا ایک اس نے کہا کہ کچھ پٹھان مجھے تنگ کرتے ہیں، تو میں نے یہی اسی لیے لکھا، اور میں نے جو لوگوں نے کامنٹ دیا ان میں نے یہ بولا کہ 5 انگلیاں جو ہوتی ہیں وہ برابر نہیں ہوتی ہیں۔ اگر وہ یہ بات کہہ رہی ہے تو وہ اس لیے کہہ رہی ہے کیونکہ اس کو ان کے نام تو نہیں آتے ہوں گے، اور وہ اس کو تنگ کر رہے ہوں گے، اور وہ ایک تھریٹننگ سا ماحول ان لوگوں نے بنایا ہوا تھا کہ وہ ٹیوشن سے آتی تھی یا اپنے بہن کے ساتھ باہر جاتی تھی تو وہ اس کو تنگ کرتے تھے، اور ایسا بہت سارے جگہوں پہ لڑکیوں کے ساتھ ہوتا بھی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ایسا ہوتا بھی ہے۔ اور جب وہ لوگ رپورٹ کرانے گئے تو جو پولیس ہے اس نے ایز یوزول جو انہوں نے انکار کر دیا اس کی رپورٹ ایف آئی آر کاٹنے سے، اور اگر کچھ رپورٹ کی بھی تو وہ لڑکوں نے پھر ان کے فادر کو تھپڑ مارا، وچ از لائک ڈر لگتا ہے نا اگر کسی کی اولاد ہے، اور 2 بیٹیاں ہیں اسپیشلی، اب وہ ڈرتے بھی ہیں کہ رپورٹ ہم درج کرائیں گے اس کے بعد پھر ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں اسی طریقے کا۔ ایک دفعہ وہ پولیس اسٹیشن گئی تھیں لڑکیاں رپورٹ کرانے کے لیے، اور انہوں نے نہیں رپورٹ کی، اور وہ ان کو گھماتے رہے کہ ہم نہیں کریں گے رپورٹ۔ وہ میں بتاؤں کہ وہ لڑکے تھے ایم کیو ایم کے تھے، اور ان کو تنگ کر رہے تھے، وہ لڑکیوں کو، ان کی فیملی کو تنگ کر رہے تھے۔ ان کے گھر کے اوپر انہوں نے ایک چبوترا سا بنایا دیا تھا کہ وہاں پر وہ ہر وقت کبوتر اڑاتے رہتے تھے، اور یہ لوگ جب آتی تھیں تو ان کو باتیں کستے تھے، نام بولتے تھے، ان کو تنگ کرتے تھے، لیکن پولیس ان کی رپورٹ نہیں درج کر رہی تھی۔ وہ جب آئے میرے پاس، وہ بڑے پریشان، بڑی اچھی فیملی سے، کہتے ہیں نا سفید پوش جیسے لوگ ہوتے ہیں، وہ آئے اور وہ گھبرا کے آئے تھے کہ مطلب ہم ڈر رہے تھے 90 پہ آتے ہوئے، اور اتفاق سے اس دن میری ڈیوٹی تھی ایز این ایم پی ہے، تو ہمارا کمپلینٹ سیل میں میری ڈیوٹی تھی۔ میں نے جب سنا کہ بھائی یہ تو پارٹی کے لڑکے ہیں اور یہ ان کو ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، تو پھر میرا کیا فرض بنتا تھا؟ پہلے تو میں نے یہ کیا کہ میں نے وہ اس سیکٹر کے انچارج سے پتہ کروایا کہ یہ ایریا میں کون سے لڑکے ہیں، کون سے جگہ پر یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پتہ چل گیا ان لڑکے کے بارے میں، سیکٹر انچارج سے کہا گیا کہ آپ فوراً ان لڑکوں کو یہاں لے کر آئیں 90 پہ۔ وہ لڑکے فوراً آئے وہاں پہ، اور پھر ان کے ساتھ جو میں نے کیا وہ شاید مجھے کبھی نہیں بھولیں گے اس معاملے میں۔ اور وہ جو بچیاں تھیں، ان کے فادر تھے، وہ لوگ اتنے سہمے ہوئے تھے کہ پولیس بھی ان کی رپورٹ نہیں درج کری تھی، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں تھا، اور وہ لیکن انہوں نے ایک ایفرٹ کری تھی، اور وہ ایفرٹ یہی تھی کہ وہ آ گئے تھے۔ مجھے یہ معلوم ہے کہ اس طرح کے کیسز میں بہت سارے لوگ گھبراتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، یا وہ جگہ چھوڑ دیتے ہیں وہ جگہ کی۔
میں نے آپ لوگوں کو اپنا بھی بتایا تھا کہ میں بھی ایم کیو میں کس طرح آ گئی تھی کہ میری جو نیبر تھی وہ مجھے تنگ کرتی تھی، اور وہ ایم کیو ایم کی کاؤنسلر تھی، اور میں اس کی شکایت کرنے گئی تھی جب، تو مجھے سب نے منع کیا تھا کہ مت جاؤ شکایت کرنے، وہ تمہیں بہت پریشان کریں گے، وہ پارٹی والے پریشان کریں گے. لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری تھی، اور میں نے جا کے پولیس میں بھی رپورٹ کی تھی، اور پولیس نے بھی مجھے بڑا میری رپورٹ درج کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور یہی کہا تھا کہ نہیں آپ مت پڑیں ان چیزوں میں، آپ اچھی فیملی سے لگتی ہیں اور مت کریں، ان کے منہ مت لگیں. تو مجھے اب میں جا کے جب سوچتی ہوں کہ جس کے پاس کوئی کانٹیکٹ نہ ہو، کسی کے پاس کوئی ایک سالڈ ایک جان پہچان نہ ہو، وہ اس کی رپورٹ کبھی کوئی درج ہی نہیں کرتا. اب آ جاتے ہیں ہم لڑکی کے کیس پہ. تو مہا ملک جس کا نام ہے، اس نے یہ ویڈیو ہی اس لیے بنائی، یہ ریزن ہی اس کا ویڈیو بنانے کا یہ تھا کہ وہ اتنی پریشان ہو گئی تھی کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس سے بات کرے، تو اس نے اپنی دل کی بات اس ویڈیو میں بنائی، اور وہ ویڈیو اتفاق سے میرے پاس آ گئی. امریکہ میں کیونکہ میں تھی یہاں، رات کے کوئی شام کے کوئی ٹائم تھا، اور میں نے ان سے بھی پوچھا جنہوں نے مجھے ویڈیو بھیجی کہ کون ہے، کہاں رہتی ہے، کیونکہ مجھے یہ جو اپارٹمنٹ کا نام وہ لے رہی تھی، میں اس اپارٹمنٹ کو نہیں جانتی تھی. لیکن جب یہ ویڈیو پوسٹ کی تو دیکھیں کتنا کہتے ہیں نا سوشل میڈیا کا کتنا اسٹرانگ ایک وہ ہوتا ہے کہ وہ اس نے ایک تہلکہ کائنڈ آف مچا دیا کہ مجھے فونز آنے لگے اس اپارٹمنٹ کے لوگوں نے مجھے میسج کیے اور بتایا کہ دیکھیں یہ اپارٹمنٹ میں ہوتا ہے اس طرح سے، اور ہم بڑے گھبراتے ہیں اور ہم شکایت نہیں کرتے ہیں، اور میں آپ کو ان کی پوری ڈیٹیل بتاتا ہوں. اس نے لڑکی کا نمبر تو نہیں، اس نے لڑکی کے گھر کا جہاں وہ رہتی ہے، اپارٹمنٹ بلاک نمبر اور فلور نمبر، وہ سب انہوں نے دے دیا. اب جب میں نے یہ بات کی نا کہ میرے پٹھان بھائی جو ہیں وہ اپنی بہن کو سیو کریں، تو لٹرلی میں آپ کو سچ کہہ رہی ہوں، اس میں کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے کہ مجھے اتنے سارے میرے پٹھان بھائیوں کا میسج آیا، اور انہوں نے مجھے کہا کہ اے باجی آپ بتائیں کہ اس کا بتا دیں، میں صرف ہم وہاں چلے جائیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ ہماری بہن کو کون تنگ کر رہا ہے. اور تو مجھے بہت اچھا لگا مجھے اس بارے میں، اور میں اسی لیے آپ لوگوں سے یہ بات شیئر کرنا چاہتی ہوں. ایک فرحات خٹک ہیں، میں ان کو اتنا نہیں جانتی، لیکن انہوں نے بھی مجھے فوراً میسج کیا، اور انہوں نے تو اتنا وہ کیا کہ وہ فوراً وہاں ایریا میں بھی چلے گئے، انہوں نے جا کے رینجرز کو بھی ساتھ لے کے گئے، پھر ساتھ میں رابطے میں رہی ان کے، اور میں نے رینجرز کی مددگار جو ان کی ہیلپ لائن ہے اس میں بھی میں نے رپورٹ درج کرائی. میں نے سارے جتنا میڈیا ہاؤسز ہیں ان کو میسج کرا، میں نے جتنے پارلیمنٹیرین گروپس ہیں ان کو میسج کیا، اور ماشاءاللہ اس سے یہ فائدہ ہو گیا کہ جو اس ویڈیو کو اگنور بھی کر رہے تھے نا، وہ ان سے اگنور نہیں ہوا، کیونکہ میں کویسچن کرتی رہی، میں پوچھتی رہی ان سے کہ آپ لوگوں نے کیا کیا. تو بہت لیٹ ہو چکا تھا یہاں امریکہ میں، میری تھوڑی آنکھ لگ گئی، اور جب میں صبح اٹھی تو مجھے یہ خبر ملی، اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ بچی کا پتہ چل گیا، اس کو ہیلپ ملی. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پولیس کیوں نہیں ہیلپ کر دیتی؟ اسی وقت پولیس کو ہیلپ کر دینا چاہیے تھا، نہ کہ یہ سارا کچھ ہوتا. آپ اپنے ایریا کی جو پولیس ہوتی ہے اس کا یہی فرض ہوتا ہے کہ کوئی اگر آئے رپورٹ درج کرائے تو اس کی ایٹ لیسٹ تحقیقات کریں، تحقیقات کر کے اس کے بعد ان کو پکڑیں، ان کو اریسٹ کریں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بھئی ہر کوئی سوشل میڈیا کا سہارا لیتا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اسی لیے سہارا لیا جاتا ہے سوشل میڈیا کا کہ پھر لوگوں میں ایک شعور آ گیا ہے. لوگ اس چیز کو، کچھ تو ایسے میسج بھی آئے میرے پوسٹ پہ کہ یہ جھوٹی لگ رہی ہیں، لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، یہ اس کے جھوٹے آنسو ہے، ہو سکتا ہے کوئی اور سٹوری ہوئے. کسی نے مجھے کہا کہ یہ خراب ہے. میں نے کہا کچھ بھی ہے، اس کی تحقیقات ہونی بہت ضروری ہیں. وہ کچھ بھی ہو، اس نے مدد مانگی ہے، ہمارا کیا فرض بنتا ہے؟ ہمارا یہی فرض بنتا ہے. لیکن میں شکر گزار ہوں کہ جو پی ٹی آئی کے ایم پی ایز اور ایم این اے، کچھ پی ٹی آئی کے ایم پی ایز وہاں پہنچے، ایم این ایز میں کچھ لیڈیز ہیں، انہوں نے بھی میرے پوسٹ پہ کامنٹ کیے، اور انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے اس کو
ٹیک اپ کر لیا ہے. گورنر صاحب تک پہنچی بات, انہوں نے بھی اس کا نوٹس لیا اور فوراً ایم پی ایس کو. اب کویشچن آتا ہے وہاں کا ایم این اے کون ہے. مجھے تو یہ حیرانگی ہوئی کہ سن کے کہ ایم این اے کیا عامر لیاقت ہے, اور عامر لیاقت نے بالکل اس پہ نوٹس نہیں لیا. آئی مے بی رانگ بٹ مجھے پتہ نہیں ہے, مجھے کسی نے تو یہی بتایا ہے, پی ٹی آئی کے کسی نے بتایا کہ عامر لیاقت ہی یہاں کا جو ہے وہ ایم این اے ہے, اور وہ اتنا خاموش رہا اور وہ کچھ نہیں بولا. اور ایم کیو ایم کے سارے لوگ جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں وہ اتنے خاموش رہے. مجھے تو شرم آ رہی تھی لٹرلی کہ یہ لیڈرشپ ہے ایم کیو ایم کی. کہ ایک وقت تھا کہ اگر کراچی میں کوئی بھی ایسا کیس آتا تھا, میں کیا بہت سارے لوگ اٹھ کے چلے جاتے تھے اور فوراً ہیلپ کرتے تھے. لیکن آج وہ سارے کے سارے پتہ نہیں کدھر غائب ہیں, کر کیا رہے ہیں وہ لوگ. They should be ashamed of themselves, believe me. اور جہاں پی ٹی آئی کی اچھائیاں ہیں, میں ضرور یہ بات بولوں گی کہ وہ لوگ گئے اور انہوں نے ہی مجھے ویڈیو بھی بھیجی جو میں نے آپ لوگوں کو پوسٹ کی ہیں, دوسری والی ویڈیوز جو ہیں ان کے گھر کے اندر کی ماں کے. میری ماں سے ابھی تک بات نہیں ہوئی ہے, حالانکہ مجھے نمبر مل گیا ہے, میں نے کال بھی کیا ہے, بٹ ان کا نمبر بند آ رہا ہے. میں بھی شاید ان کو لوگ اتنا فون کر رہے ہوں گے کہ وہ بیچاری پریشان ہو کے ان کو اس نے فون بند کیا ہوا ہوگا. تو میں کوشش ضرور کر رہی ہوں کہ میں ان سے بات کروں اور ان سے یہ پوچھوں کہ سب ٹھیک ہے, اور آپ کو اگر کیس کے لیے کوئی درکار ہے لائر تو وہ بھی اویلیبل ہو جائے گا. مجھے لوگوں نے وہ بھی میسج کیے ہیں کہ ہم ان کا کیس بھی لڑیں گے. تو دیکھیں مدد ہو جاتی ہے اگر نیت ہوتی ہے ہر جگہ سے. مجھے تو اتنی خوشی ہے کہ اتنے سارے لوگوں نے مجھے میسج کیا. میں ان کے لیے میں کہتی ہوں نا, دعائیں دے رہی ہوں میں ان کو کہ, اور اس سے یہ پتہ چلا کہ ہم لوگ کتنے یونائٹڈ ہیں. کون ہمیں کہتا ہے کہ ہم یونائٹڈ نہیں ہیں. وہ ٹھیک ہے اردو اسپیکنگ لڑکی تھی اور اس کو اگر کسی پٹھان نے تنگ کیا, لیکن پٹھان دیکھیں کتنا انہوں نے اچھا رسپانس کیا میری پوسٹ پہ, کہ وہ لوگ خود گئے, وہ سب سے پہلے وہاں پہنچا تھا. پھر ایک کوئی سندھی اس کا کیا کہتے ہیں نیوز کا لڑکا ہے, وہ وہاں پہنچ گیا. سو یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے لوگوں میں ہم ایک نہیں ہیں, ہم بالکل ایک ہیں. بس ان کو صحیح راہ دکھانے والی بات ہوتی ہے, ان کو صحیح راہ پہ چلانے والی بات ہوتی ہے, اور کچھ نہیں ہوتا. پولیٹیکل پارٹیز لڑائیں گی, لیکن جب اس طرح کے ایشوز آتے ہیں سب لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. اور اسی وجہ سے میں کہتی ہوں پاکستان جو ابھی بھی سروائیو کر رہا ہے وہ اسی ٹائپ کے لوگوں سے سروائیو کر رہا ہے. یہ ہیں اصلی ہمارے لیڈر. میں کہتی ہوں دیز آر آر پیپل, اور ان کو آئی وش یہ آگے ہوں. جو بھی ورکرز ہیں, جس نے بھی اس میں پورا میری مدد کی یا خود بھی وہ گئے, تو ان کو تو سلوٹ کرنا چاہیے. ان کے لیے تو دعائیں ہیں میری طرف سے بھی, اور میرے خیال سے ساری جتنے لوگ اس کو فالو کر رہے تھے اس کیس کو. سو بس یہی میں نے آپ سے کہنا ہے, اور میں سب کا تھینک یو ادا کرتی ہوں. گورنر صاحب تو ایم این اے ایم پی ایس جنہوں نے اس میں مدد کی, جو ورکرز ہیں انہوں نے مدد کی, جو نیبر تھے انہوں نے مدد کی, اور میڈیا نے اس کو پروموٹ کیا, اس پوری ایشو کو. سوشل میڈیا نے جن لوگوں نے میری جو پوسٹ ہے وہ شیئر کی, ان کا میں تھینک یو کہتی ہوں ان لوگوں کو. تو بس مجھے آپ لوگوں سے آج بس آپ لوگوں سے ہی بات کرنی تھی, تھینک یو کہنا تھا آپ لوگوں کو. اسی لیے میں تھوڑا سا لیٹ بھی ہو گئی تھی, مجھے کچھ لیٹ تھوڑا میرا آج دن سٹارٹ ہوا تھا. تو بس تھینک یو سو مچ. اور انشاءاللہ اسی طریقے سے میں آپ لوگوں کو ایک اور چیز کہہ دوں کہ اگر کسی کی سنوائی نہیں ہو رہی اور وہ مجھے ان باکس کرے, وہ ویڈیو کوئی ایسی ویڈیو ہو اس کے پاس, یا وہ کسی کے خلاف کوئی رپورٹ نہیں درج ہو رہی اور وہ جائز کیس ہے, تو میں ضرور اس کی مدد کروں گی. تھینک یو سو مچ. وش یو آل دا بیسٹ. خدا حافظ.